لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وعلى سید الاشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حاجی محمد رضا پیارے علی شروف کل مرحومین آف شروف فیملی اینڈ بھاونگر والا فیملی اور حاجی فیروز خان محمد لاڈھی والا مرحومہ رضیہ بائی بنت اصغر علی عنایت اللہ، حاجی امیر علی اکبر علی مرچنڈ اور حاجی انور بھائی اکبر لادھانی اور مرحومہ صابرہ بائی بنت یوسف جیوانی کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پروردگارا، ان سوروں کا ثواب چہردہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، اس کے عوض میں جو ثواب حاصل ہو مرحوم حاجی محمد رضا پیارے علی شروف کل مرحومین آف شروف فیملی اینڈ بھاونگر والا فیملی اور حاجی فیروز خان محمد لاڈھی والا اور مرحومہ رضیہ بائی بنت اصغر علی عنایت اللہ، حاجی امیر علی اکبر علی مرچنڈ، حاجی انور بھائی اکبر لادھانی اور مرحومہ صابرہ بائی بنت یوسف علی جیون کی روح کو ثواب پہنچے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، آج گفتگو کا چوتھا دن ہے اور میں نے جس آیہ مبارکہ کو آپ کے درمیان اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، جس میں ذات پروردگار عالم قرآن ایسی عظیم کتاب کی تعریف کر رہا ہے کہ لا ریب کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے اور کتاب بغیر معلم کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور یہ کہہ کے اللہ نے خارج کر دیا غیر متقی، کہ جو لوگ متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، یا الفاظ کو آسان کر کے بیان کروں کہ جن کے یہاں علی کی ولایت نہیں ہے، علی کی پیروی نہیں پائی جاتی، اس کے لیے یہ کتاب فائدہ مند نہیں ہے۔ نہ کتاب ان کو ہدایت دے گی اور نہ ہی یہ کتاب ان کو نفع دے گی، اور نہ ہی اس کتاب سے وہ کسی طرح کا اپنا راز و رموز یا اور دوسرے راستے وہ اپنا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں گے پانا تو عزیزان محترم ان کے لیے وہ باعث خسران ہوگا، باعث نقصان ہوگا۔
عزیزان محترم، اللہ جو ہے قرآن کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ قرآن متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور پھر اللہ بتا بھی رہا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے، کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ میں نے پہلے دن بیان کیا تھا کہ اللہ کا ہمیں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے یہاں غیب پر ایمان پایا جاتا ہے، اور اللہ نے ہم سب کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ جہاں کے اوپر غیب پر ایمان ہے، آخر حجت پر ایمان ہے، علی کی ولایت ہے، پیروان اہل بیت ہیں، اور یہ عزیزان محترم بہت بڑی چیز ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کی سب سے عظیم نعمت کا نام ہے علی کی ولایت۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود کہا ہے، انتم عالون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم سب سے اعلیٰ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم سب سے بالا ہو۔ اگر آپ کے یہاں ایمان پایا جاتا ہے تو سب سے بڑے آپ ہیں زمین پر۔ اور حقیقتاً عزیزان محترم، آج دنیا میں ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ ترقی یافتہ کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کے انہیں تباہ کرنا چاہ رہی تھی، انہیں برباد کرنا چاہ رہی تھی، انہیں مٹانا چاہ رہی تھی۔ بڑی بڑی طاقتوں نے اپنی پوری طاقت کو جھونک دیا، مگر اللہ نے جو وعدہ لیا ہے کہ تمہارے یہاں ایمان علی ابن ابی طالب ہے تو تم ہی بزرگ ہو، تم ہی بالا ہو، تم ہی طاقتور ہو، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی سرفراز ہو، تم ہی کامران ہو، تم ہی کامیاب ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لہذا غیب پر ایمان عزیزان محترم بات آئی ہے تو میں بتاتا چلوں تاکہ ہمارے بچے سوال کرنے والوں کا جواب دے سکیں۔ بہت آسان سا عزیزان محترم مسئلہ ہے، ہم آپ نماز پڑھتے ہیں مگر کبھی نماز پر غور کیے ہیں؟ کبھی ہم نے آپ نے نماز کے معنی اور مطالب پر غور کیا ہے کہ نماز کا معنی اور مطالب، نماز کا مقدمہ کیا ہے عزیزان محترم؟ وضو کا ہونا، وضو صحیح ہونا چاہیے، اس کا مقدمہ ہے، مباح ہونا چاہیے، پانی مطلق ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، تمام تر شرائطیں اس میں پائی جاتی ہیں عزیزان محترم۔ اور نماز سے پہلے ہمارے آپ کے لیے اذان اور اقامت رکھا گیا ہے کہ ہم آپ اگر نماز میں اذان اور اقامت نہ کہیں تو نماز تو آپ کی صحیح ہو جائے گی، باطل تو نہیں ہوگی، مگر نماز کی زینت کو آپ نے کھو دیا ہے۔ لہذا عزیزوں اور دوستو، آپ اذان اور اقامت کہہ کے نماز پڑھیں تو اس نماز کا معیار اور مقام کچھ الگ ہوتا ہے، وہ ایک الگ زینت ہوتی ہے عزیزان محترم۔ اور گفتگو آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے عزیزوں اور دوستو، اپنے گھر میں اگر آپ نماز کے وقت اپنے گھر میں نہیں رہتے، مسجد میں آپ رہتے ہیں، تو اپنے گھر میں جو بھی آپ کے گھر میں ہو اس سے کہیے کہ بلند آواز سے اذان کہا کرے۔ گھر میں اتنی بلند آواز ہو کہ کم سے کم ہمارے گھر کے ہر گوش و کنار میں وہ آواز آپ کی پہنچ جائے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ جائے کہ کس طرح سے اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے تو انسان سبقت اختیار کرے، کچھ تو خون کرنے لگے عزیزان محترم۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج اذان سے کرو، اپنے بیماروں کا علاج اذان سے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو راز اس کے اندر ہے، تبھی تو مولا نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج اذان سے کرو۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب وقت ضرورت، مصیبت، پریشانی یا کوئی ایسا وقت ان کا آتا ہے جہاں وہ لاچار نظر آتے ہیں تو وہ بلند آواز سے اذان کہنے لگتے ہیں، اور جب وہ اشہد ان امیر المومنین پر پہنچتے ہیں تو کچھ مشکلات ان کی آسان نظر آتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
لہذا اپنے گھروں میں بلند آواز سے اذان دینے کا رواج پیدا کریں عزیزان محترم، اس سے گھر میں خیر نازل ہوگا، برکت نازل ہوگی، رحمت نازل ہوگا، فرشتے نازل ہوں گے، اور گھر میں تمام تر جو نحوستیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا فساد کیوں ہوتا ہے؟ یہ گھر میں رحمت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ گھر میں رحمت نازل نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں، ساس بہویں لڑتی ہیں، اور بچے ماں سے بھڑے رہتے ہیں۔ یہ گھر میں برکت اور رحمت کا جب فقدان ہوتا ہے تو گھر کا ماحول ایسے بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے کل بیان کیا تھا کہ کسی موڑ پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی بھی طرح کا آپ اپنے لیے راستہ بند ہوتے دیکھیں تو ائمہ نے جن راہوں کو بیان کیا ہے اس راستے پہ چلیے، اپنی مشکلات کو آسان بنا لیجئے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ غیب پر ایمان ضروری ہے عزیزان محترم، اگر نہیں تو آپ متقی نہیں ہیں۔ آئیے اذان میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، اور یا میں گواہی دے رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اشہدو جو ہے یہ فعل مضارع ہے عربی کے گرامر کے حساب سے عزیزان محترم، جو حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اس کے آگے آپ بڑھیں گے، کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمدن کیا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اصولاً کیا کہنا چاہیے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول تھے۔ اصولاً دنیا جو آج کہہ رہی ہے، مان رہی ہے، وہ یہی کہے گی نا کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ کیوں کہ رسول تھے، چلے گئے، مدینے میں سو رہے ہیں، ان کی قبر مطہر ہے، ان کا روضہ اقدس بنا ہوا ہے، اور لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول ہیں۔ اور ہیں کا اطلاق وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر شے موجود ہو، موجود شے پر ہیں کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ ہمارے گھر میں ہیں، آپ ہمارے گھر موجود ہیں، تب ہم کہیں گے کہ آپ ہیں، آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ چلے گئے۔ جو چیز موجود ہوتی ہے وہاں پر ہیں کا استعمال ہوتا ہے، اور جو چیز معدوم ہوتی ہے، موجود نہیں ہوتی، غیر حاضر ہوتی ہے، وہاں پر تھا کا استعمال ہوتا ہے۔ اب عزیزان محترم، محمد اللہ کے رسول تھے یا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اب یہاں پر جہاں پر ہے والا مسئلہ ہے ان کی یہ گواہی تو صحیح ہوگی، اور جہاں پر تھا والا مسئلہ ہے ان کی گواہی وہ جھوٹ پر مبنی ہوگی۔ اللہ نے ہے کا استعمال کیا ہے، تھا کا استعمال نہیں کیا ہے، لہذا جو تھا والا عقیدہ رکھتا ہے اس کی گواہی جھوٹ ہوگی، دروغ ہوگی، لہذا وہ اذان نماز سے پہلے ہی وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ اور جہاں پر ہیں والا مسئلہ ہے وہاں پر اذان نماز سے پہلے ہی سچائی ہے، اور نماز جب پڑھے گا وہ بھی سچائی پر مبنی ہوگا۔ اب عزیزان محترم، مسئلہ بڑا آسان ہے ہمارے آپ کے لیے، بہت آسانی سے ہم اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں، اور سامنے والے کو، تھے والے کو آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، ارے تم تھے والے ہو، ہم ہیں والے ہیں، ہم صحیح گواہی دیتے ہیں، تم لوگ افسوس ہے کہ جھوٹی گواہی دیتے ہو۔ تو پلٹ کر آپ سے پوچھے گا، مولانا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تھے، یا کیسے آپ کہہ رہے ہیں محمد تو اللہ کے نبی تھے اور وہ مرحوم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کی وہاں پر قبر ہے؟ تو میں کہوں گا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، محمد تھے، وقت پر تھے، مدینے میں تھے، چلے گئے، وہاں دفن کر دیا گیا، ان کا روضہ بنا ہوا ہے، میں تیری بات کو مانتا ہوں، تھے، مگر تو کہہ رہا ہے تھے، میں بھی کہہ رہا ہوں ہاں چلو تھے، مگر میں کہوں گا نہیں، محمد اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی رہیں گے۔ تو وہ پلٹ کے پوچھے گا ہیں کیسے؟ تو میں کہوں گا نادان تو نہیں جانتا ہے، اپنی عبادت کو تو صحیح کر لے۔
کیوں صحیح کر لے؟ نادان، تجھے نہیں معلوم ہے کہ جو محمد مدینے میں سو رہا ہے اس نے 12 کہا، ایک محمد نہیں، میں نے 12 محمد دیے ہیں، ایک محمد پردہ غیب میں ہے، ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو عزیزان محترم، محمد اللہ کے نبی ہیں اور ان کے وجود کے ہم قائل ہیں، یہی جو ہے ہمارا عقیدہ ہے متقی ہونے کا، یہ ہمارا ثبوت ہے۔ عزیزان محترم، آپ ہمیشہ اپنے بچوں سے کچھ سکھائیے اور بچوں کو بتائیے، خاص طور سے میں بچوں کو مخاطب ہوں، اگر سامنے تمہیں کوئی سوال کرے تو تم کہہ سکتے کہ تمہارا محمد اور ہے، ہمارا محمد اور ہے۔ تم جسے محمد کہتے ہو اور جن صفات کے ساتھ تم اسے یاد کرتے ہو، اور آج پوری دنیا میں اس کی دوسرے مذاہب کے لوگ مذمت کرتے ہیں اور تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہمارا محمد پاک اور پاکیزہ تھا۔ ہمارا محمد، ہم جس پر درود بھیجتے ہیں، درود بھیجنے کے بڑے ثواب ہیں عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر، اس کے ثواب کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی بیمار ہو جائے اور دوا کرانے کے ساتھ ساتھ ہمیں محمد وآل محمد پر درود بھیج کر اس بیمار کا علاج کرنا چاہیے۔ دوا بھی کرائیے آپ، اور دوا کے ساتھ ساتھ آل محمد پر درود بھیجیے اور اس کی شفا یابی کے لیے آپ دعا کیجیے، ذات پروردگار عالم اسے شفا دیتا ہے۔ آپ بیٹھک کیجیے، کئی لوگوں کو بلا کے اکٹھا کر کے آپ ہزاروں کی تعداد میں درود پڑھیے، ذات پروردگار عالم پہلے فرصت میں اسے شفا دے گا۔ اور کچھ تو ایسے درود ہیں عزیزان محترم کہ جس کے پڑھنے سے، درود پڑھنے سے انسان سیٹ بن جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے، بیمار شفا پا جاتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، کل ہی میں نے بیان کیا ایک سسٹم کہ کسی بھی موڑ کے اوپر آپ اٹک گئے ہوں تو وہاں سے آپ کیسے نکل سکیں، آپ اس فارمولے پر عمل کیجئے گا، خداوند عالم آپ کو اس مشکل سے نجات دے گا، اس راستے سے آپ کو نکال دے گا عزیزان محترم۔ لہٰذا آپ درود پڑھیے، اگر اللہ نے دولت نہیں دیا ہے تو درود پڑھ کے آپ اپنے کو غنی بنا سکتے ہیں۔ ایک شخص مولانا صاحب کے پاس پہنچے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا سے ملنا ہے، بات آئی ہے تو بیان کروں اور آپ سن لیجئے اور آپ درود پڑھیے گا عزیزان محترم، خاص طور سے بستر پہ جب لیٹیے سونے کے لیے تو ضرور درود پڑھیے، کم سے کم ایک تسبیح پڑھ لیجئے، ایک تسبیح نہیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، یہی آپ کی زندگی کے لیے کفایت کرے گا۔ مولانا صاحب کے پاس ایک صاحب پہنچ گئے منچلے کہ ہمیں رسول خدا کی زیارت کرنا ہے۔ کہا کیوں بھائی، کیوں رسول خدا سے آپ ملنا چاہتے ہیں؟ کہا مجھے کچھ سوال ہے، میں اللہ کے نبی سے ہی کہوں گا اپنا سوال، میں اللہ سے نبی سے ہی اپنا سوال بیان کروں گا۔ کہا اچھا، ہم سے نہیں بیان کر سکتے؟ کہا نہیں، میرا سوال ہے اور میری ایک شکایت ہے، سوال جو ہے وہی شکایت ہے، میں اللہ کے نبی سے بیان کروں گا، لہٰذا مجھے کچھ بتائیے کہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کر سکوں اور میں اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکوں۔ یہ یاد رکھیے، ائمہ سے ملاقات ہو سکتی ہے ہماری آپ سب کی، غور فرما رہے ہیں، اس کے لیے تقویٰ چاہیے، طہارت چاہیے، پاکیزگی چاہیے، غذا پاکیزہ چاہیے، نفس پاکیزہ چاہیے، مال حلال چاہیے، غور فرما رہے ہیں، نگاہیں پاک ہوں، کان سننے کی جو ہے یہ پاک ہونا چاہیے، پورا انسان کا بدن پاک و پاکیزہ ہو، غور فرما رہے ہیں۔ تو یہ منچلے نے مولانا صاحب سے جب کہا کہ مجھے اللہ کے نبی سے ملنا ہے، آپ راستہ بتائیے کیسے ملاقات کروں، مولانا نے بھی کہا یہ کیا ملے گا، دیہاتی تھا عزیزان محترم، دیہاتی لوگ ہی ایسے سوال کرتے ہیں، مگر دیہاتیوں کا عقیدہ بڑا راسخ ہوتا ہے، بڑا پکا ہوتا ہے، جس چیز کو وہ چاہتے ہیں وہ کر بیٹھتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اور اس دیہاتی نے بھی مولانا سے کہا، اور مولانا نے کہا یہ بیچارہ کیا کرے گا، بتانے میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت بتایا کہ جاؤ تم اس آیت کو پڑھو، میں وہ آیت آپ کو نہیں بیان کر سکتا، جاؤ اس آیت کو پڑھو، اور پڑھنے کے بعد رسول خدا کی تمہیں زیارت نصیب ہوگی، ملاقات ہوگی، اور اپنی بات تم رسول خدا سے بیان کرنا۔
رسول خدا سے اس نے جیسے ہی دیدار کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ آقا میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ اب ظاہر سے بات مال کا ہونا ضروری ہے عزیزان محترم۔ مال جو ہے ہماری ضرورت زندگی ہے، اور ضرورت زندگی سے زیادہ ضرورت دینی بھی ہے۔ اگر مال نہیں رہے گا تو آپ دین کی کیا خدمت کریں گے؟ آپ غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ آپ یتیموں کی کیسے سرپرستی کریں گے؟ آپ یہ ماشاءاللہ جو مجلس اعضا برپا کر رہے ہیں اور روزانہ سینکڑوں لوگوں کو غذا دے رہے ہیں، نظر تقسیم کر رہے ہیں، یہ سب مال کا نتیجہ ہے۔ مال نہیں ہوگا تو عزیزان محترم آپ کو عبادت میں بھی سکون پیدا نہیں ہوگا، مال نہیں ہوگا تو دین کی خدمات بھی نہیں ہوں گی، اور مال نہ ہونے کے اوپر بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کی بنا پہ جیسے انسان کفر کی منزل میں پہنچ جاتا، مایوس ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، ہمیں آپ مال دیجئے، مجھے پیسہ چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، ڈائریکٹ ملنے کے بعد کوئی سوال نہیں۔ اس کا یہی سوال تھا دیہاتی کا۔ دیہاتی لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پیسہ چاہیے۔ کہا اچھا پیسہ چاہیے، مال چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہاں فلاں جگہ چلے جاؤ، نام لیا آپ نے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ فلاں بادشاہ کے یہاں، اور اس سے کہنا کہ رسول خدا نے سلام کہا ہے، اور تم رسول خدا کے اوپر درود بھیجتے ہو، اور تم رسول خدا کے اوپر درود بھیجتے ہو، اور انہوں نے بھیجا ہے میری یہ حاجت ہے اسے آپ پوری کر دیجئے، اور میری یہ حاجت ہے اسے تم پوری کر دیجئے۔ اب یہ آدمی دیہاتی بادشاہ کے دربار پہ پہنچا تو دربار لوگ جانے نہیں دیے، بالآخر جیسے تیسے کیسے کہ رسول خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں اور مجھے ملنے دیے جائے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بہرحال اس دیہاتی کو آنے دیا، کہا ٹھیک ہے اسے اندر آنے دو۔ آنے کے بعد اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا رسول خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تم سے کہا ہے کہ 30,000، تم سے کہا ہے 10,000 دینار تم سے لیے جائیں اور تم مجھے 10,000 دینار دو۔ رسول خدا نے کہا جاؤ تم سے لے لو۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے مانوں کہ تم کو رسول نے میرے پاس بھیجا ہے؟ میں کیسے مانوں کہ تم کو رسول خدا نے میرے پاس بھیجا ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو کہا کہ جب میں رسول خدا سے ملا اور میں ان کے پاس سے آنے لگا تو رسول خدا نے مجھ سے کہا کہ وہ بادشاہ تم سے دلیل مانگے گا تو تم کو دلیل دینا ہوگی۔ تو کہا یا رسول اللہ میں کیا دلیل دوں گا کہ میں آپ سے مل کے آ رہا ہوں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ تم اتنا کہہ دینا کہ جب تم رات میں سوتے ہو تو 30,000 مرتبہ ہمارے اوپر درود بھیجتے ہو۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہا ہمارے اوپر 30,000 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ تو جو وہاں دربان تھے، وزیر وغیرہ تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا درود پڑھتے ہوئے، اور 30,000 مرتبہ درود کیسے آپ پڑھیں گے؟ ارے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ سے مال لینے کا یہ جھوٹا طریقہ اپنائے ہوئے ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں ٹھہر جا، وہ جو بول رہا ہے سننے میں کیا جاتا ہے، سن لو۔ کہا کیا کہا رسول اللہ نے؟ کہا جب تم سے دلیل مانگے بادشاہ تو اس سے بتا دینا کہ رسول سے مل کے آیا ہوں، اور چلتے چلتے انہوں نے کہا تھا جب دلیل مانگے تو کہنا بادشاہ سلامت تم محمد والے محمد پر ہر رات 30,000 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ جملہ سنا، سننے کے بعد وہ اٹھا اور اس دیہاتی کو گلے لگایا اور اس نے ایک 10,000 کی اشرفی دی، اور 10,000 کی اشرفی دینے کے بعد 2 اور 10,000 کی اشرفی دی۔ کہا یہ 10,000 جو رسول خدا سے تم نے مانگا تھا وہ، اور یہ 10-20 جو ہے یہ 30,000 اس درود کے عوض میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔
یہ درود کے عوض میں 30,000 عطا کر رہا ہوں۔ اب درباریوں نے پوچھا، وزیروں نے پوچھا، بادشاہ سلامت میں نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ درود پڑھتے ہیں، کیسے آپ 30,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں؟ اور رسول خدا نے آپ کو کہہ دیا کہ تم 30,000 مرتبہ درود پڑھتے ہو۔ تب بادشاہ گویا ہوا کہ بے شک میں نے علماء کرام سے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ اگر تم یہ درود پڑھو گے تو تمہیں 10,000 درود کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد مختلف الملوان وتقبل اسران وتقرر الجدیدان واستسحب الفرقدان بلغ روح نبینا محمد من التحیت والرضوان۔ کہا یہ ایک مرتبہ پڑھو گے تو 10,000 مرتبہ درود کے برابر ہوگا، اور میں ہر شب 3 مرتبہ یہ درود پڑھ کے سوتا ہوں تو 30,000 مرتبہ درود پڑھ کے سوتا ہوں۔ اب میرے ایمان میں اور قوت بخش دی اللہ نے کہ میرا نبی مجھے اتنا محبت کرتا ہے کہ ایک سائل کو میرے پاس خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ لعنت بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تو عزیزان محترم، غور کیا آپ نے کہ درود پڑھنے کے نتیجہ کتنا عظیم ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی فقیر کو کیسے آنن فانن اللہ نے غنی بنایا، سبب بنایا، اور رسالت جو ہے بادشاہت کو جھکاتی ہوئی درود پڑھنے والے کے قریب آتی ہے۔ عزیزان محترم، لہذا ہمیں درود پڑھنے سے اپنے کو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ مانگیں گے عزیزان محترم، ذات پروردگار عالم آپ کو اس درود کے عوض میں عطا کرے گا، اس درود کے عوض میں عزیزان محترم عطا کرے گا۔ اور یہ بہترین عبادت ہے۔ میں ہمیشہ 3 چیزوں کی خاص طور سے تاکید کرتا ہوں: درود پڑھیے، یا استغفار کیجئے، یا پھر علی کے دشمنوں کو ان کے الفاظ میں یاد کیجئے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یا تو پھر اس طرح سے تو درود بھی عزیزان محترم صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں تو نور علی نور ہے، اور اگر ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے تو سیکھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نہیں سیکھ سکتے تو جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارا میری قوت، میری بساط جو ہے، میں اس حساب سے یہ محمد و آل محمد پر درود پڑھ رہا ہوں تو اسے قبول فرما۔ پڑھنے میں صحیح کا میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صحیح اور غلط میں بڑا فرق ہوتا ہے، صحیح اور غلط میں بڑا فرق ہوتا ہے عزیزان محترم۔ اگر انسان صحیح نہیں پڑھتا اور نتیجے کا انتظار کرتا ہے تو اسے نتیجہ نہیں ملتا، اور پھر وہ بدظن ہو جاتا ہے، پھر ایمان اس کا ڈگمگا جاتا ہے، عقیدہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اگر صحیح پڑھے گا تو ناممکن ہے، اگر شیشے پہ پتھر مارا جائے گا تو ناممکن ہے کہ شیشہ نہ ٹوٹے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں اب مارنے والا اگر پتھر مارے گا تو شیشہ ضرور ٹوٹے گا، اور اگر وہ پتھر مار رہا ہے تو پھر وہ پتھر نہیں ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا پھینک رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ لہذا صحیح طرح سے پڑھیں۔ میں آپ کو بتاؤں صحیح اور غلط میں کتنا نتیجہ برعکس ہوتا ہے، کتنا نتیجہ عزیزان محترم برعکس ہوتا ہے۔ ہم عام طور سے درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، سین اور صاد کا بڑا فرق ہے، سین اور صاد کا عزیزان محترم بڑا فرق ہے، معنی مطالب سب بدل جاتے ہیں۔ اور یہاں درود میں تو کچھ عجیب طرح سے بدلتا ہے کہ جہاں کے اوپر کوئی تعویل آپ نہیں کر سکتے، جہاں پر آپ کوئی توجیہ آپ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے کہا صلی عزیزان محترم جانتے ہیں بمبئی میں جسے کہتے ہیں صلہ مارنا، یعنی ذبح کرنا،
ذبح کرنا سین سے اگر آپ استعمال کریں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ ذبح کرنا۔ آپ انصاف سے بتائیے، بجائے محمد کے اوپر درود بھیجنے کے آپ وہاں کیا استعمال کر رہے ہیں؟ لہذا ہمیں مخرج صاد سے ادا کرنا ہے تاکہ ہم محمد والے محمد پر رحمت، برکت، صلوات، سلام اور درود پڑھیں، نہ کہ ہم ان کے لیے سین سے صلوات بھیج کے ان کے لیے بجائے دعا کے بد دعا کریں۔ عزیزان محترم، اب ظاہر سے بات ہے جب ہم صحیح نہیں پڑھیں گے اور ایسا درود پڑھیں گے تو ہمیں امید نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس درود کی جزا ذات پروردگار عالم دے گا، بلکہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اس کے باوجود بھی اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس نے ہمیں حیات دیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دیا ہے، اس نے مجھے تکلم کا مادہ دیا ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ کتنا غفور ہے ذات پروردگار عالم۔ عزیزان محترم، اور اگر انسان صحیح طرح سے درود پڑھے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اسے بیماری سے دور رکھے گا، اللہ اس کے قریب مشکلات کو آنے نہیں دے گا، اللہ اس کے چہرے کو پرنور بنا دے گا، اللہ اس کو لمبے عمر دے گا، اللہ اس کے گھر میں خیر و برکت دے گا، اللہ اسے سکون دے گا، اور ایسا سکون دے گا جو مال خرچ کر کے بھی انسان نہیں حاصل کر سکتا، اور اللہ کے اتنا زیادہ مقرب ہو جائے گا کہ اس کا گھر آسمان والوں کے لیے ستاروں کے مانند چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ حیدری یا علی۔ لہذا عزیزان محترم، درود پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے سکھائیے، اور کبھی کبھی بعض لوگوں کے لیے بعض چیزیں پڑھنا دشوار ہوتی ہیں، زبان سے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی جگہ پہ استغفار کا استعمال کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اور اگر یہ سخت ہے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بہتر ہے کہ پہلا والا پڑھیں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ عزیزان محترم، پڑھتے رہیے، کوئی شرط نہیں ہے، چاہے پاکیزہ رہیں، چاہے نہ رہیں، چاہے جیسے رہیں، چلتے رہیں، کام کرتے رہیں، لیٹے رہیں، اور کہیں بھی گاڑی چلا رہے ہوں، آپ یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں عزیزان محترم، اور بہترین نتیجہ دینے والی ہے۔ اور آپ اگر آج سے شروع کر دیں گے تو اگلے سال جب ہماری آپ کی کبھی ملاقات ہوگی تو آپ مجھے ضرور کہیں گے مولانا ہماری زندگی بدل گئی، زندگی کے امور میں چار چاند نظر آنے لگا، گھر کا ماحول بدل گیا۔ عزیزان محترم، واقعاً ہمارے ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے زندگی آسان کے لیے کتنی آسان راستے بتائے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہماری آپ کی محرومی ہے کہ ائمہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم آپ چلتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آپ کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے اور بہترین جسم بیمار بن جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ بس عزادارو، اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ائمہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی راستہ روشن بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے۔ آج 4 محرم ہے عزادارو، امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب زینب آتی ہیں، دوڑی ہوئی آتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، جب سے کربلا کے میدان میں آئی ہوں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، جب شمر کا لشکر آیا ہے عزادارو، اس کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے خیام حسینی میں جو بچے تھے وہ گڑ گڑانے لگے، رونے لگے۔ تو عزادارو جناب زینب اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں کہ بھیا، اے بھیا، روز عاشور قریب ہے، آپ بھی اپنے دوستوں کو مدد کے لیے بلا لیجئے۔ عزادارو بہن نے مشورہ دیا، امام حسین علیہ السلام نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور چند سطر عزادارو بڑا مختصر سا جملہ لکھا ہے، حبیب کے نام، اے حبیب، ہم کربلا کے میدان میں دشمنوں کے اعداء کے درمیان گر گئے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں حبیب، ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی ہیں، اہل حرم بھی ہیں، اے حبیب اگر ہمارا یہ خط تمہیں ملے تو تم ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام کا خط دیکھا، جب خط دیکھنے کے بعد اپنی بیگم سے بیان کیا، عزادارو کچھ اس طرح سے جملے ادا کیے کہ آپ کی بیگم نے کہا حبیب یہ چوڑیاں اب تم پہنو،
میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ عزادارو اتنا کہنا تھا کہ حبیب ابن مظاہر نے اپنے چہرے کے اوپر اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں سے تماشا مارا، اے میرے آقا پر یہ وقت آ گیا ہے کہ اب کنیزیں بھی قربانی کے لیے آمادہ ہیں۔ عزادارو جزاکم ربکم، بہت مختصر، عزادارو حبیب نے اپنے غلام کو بلایا۔ کوفے کے حالات بڑے ناسازگار تھے، عزادارو کوفے کے حالات ایسے ناسازگار تھے کہ گھر سے باہر نکلنا بڑا دشوار تھا۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ گھوڑا لے جاؤ اور کوفے کے کنارے فلاں مقام کے اوپر تم میرا انتظار کرنا۔ عزادارو غلام جو ہے حبیب کا گھوڑا لے کر اس مقام کے اوپر چلا جاتا ہے۔ حبیب کو پہنچنے میں کچھ دیری ہوئی۔ عزادارو غلام کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اب غلام کہتا ہے اگر آقا تیرا نہ آیا تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کے میں آقا حسین کی نصرت کے لیے چلوں گا۔ عزادارو یہ جملہ حبیب نے سن لیا، سننے کے بعد حبیب زمین پر گر گئے۔ آئے میرا آقا مظلوم، ارے اتنا مظلوم ہے کہ غلام قربانی کے لیے آمادہ ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو، تاریخ کہتی ہے حبیب گھوڑے پہ سوار ہو گئے، غلام کو آزاد کر دیا۔ عزادارو کہا آج سے تم آزاد ہو۔ جیسے ہی حبیب کے غلام نے یعنی حبیب نے غلام کو یہ جملہ ادا کیا، غلام نے پلٹ کے کہا اے آقا جب خدمت کا موقع تھا تو آپ نے مجھے آپ نے مجھ سے خدمت لیا، اے میرے آقا جب کامرانی کامیابی کا وقت آیا تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، ارے آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیے، میں اپنے دونوں قدموں سے دوڑتے ہوئے کربلا جاؤں گا، آقا حسین کی نصرت کروں گا۔ جزاکم ربکم عزادارو، مختصر ہی آپ کربلا پہنچ گئے۔ استقبال کے لیے جناب علی اکبر آگے بڑھے، جناب عباس آگے بڑھے۔ عام طور سے عزیزان محترم ہمارے آپ کے بھی کلچر میں ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے تو اسے ایک گلاس پانی دیا جاتا ہے، سب سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ عزادارو حبیب کربلا میں پہنچے، کربلا کی زمین آتش تھی، عزادارو اتنی شدید گرم تھی کہ 3 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے یہ ننھے بچے تھے۔ حبیب جب پہنچے تو میرا آقا اتنا مظلوم تھا کہ حبیب کو پانی بھی نہ دے سکا۔ جزاکم ربکم عزادارو جناب فضہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ حبیب آقا حسین کا دوست حسین کی مدد کے لیے نصرت کے لیے آیا ہے۔ عزادارو دوڑی ہوئی جناب فضہ جناب زینب کے قریب جاتی ہیں، جناب زینب سے کہتی ہے شہزادی بچپن کا دوست، آقا کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر کوفہ سے نصرت کے لیے آقا کے پاس آئے ہیں۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا اے فضہ ارے دوڑی ہوئی جاؤ، ارے میرا سلام میرے بھائی کے بچپن کے دوست کو کہو۔ عزادارو فضہ آتی ہے، حبیب کو جناب زینب کا پیغام دیتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب نے سر سے امامہ پھینک دیا، ہائے شہزادیاں مجھ جیسے غلام کو سلام کہلا رہی ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہم میں جو مومنین بیمار ہوں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگارہ بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی حاجات کو پوری فرما، پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، پروردگار شیعان اہل بیت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ دشمنان اسلام کو نابود فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، پروردگار محافظ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ان کا ایمان اور انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی محمد رضا پیارے علی شروف کل مرحومین آف شروف فیملی بھاؤ نگر والا، حاجی فیروز خان محمد لاڈی والا اور مرحومہ رضیہ بائی بنت اصغر علی عنایت اللہ، حاجی امیر علی اکبر علی مرچنٹ
حاجی انور بھائی اکبر لاڈھانی اور مرحومہ صابرہ بھائی بنتے یوسف علی جیون کی روح کو ایصال کرنے۔ بسم اللہ۔